بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 567 ہے اور آج کا عنوان ہے غیبت اور عزت مسلم پر حملے کا ہولناک انجام۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه ابو داود۔ ترجمہ یوں ہے، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے ایک نہایت عبرت انگیز منظر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے دوران بعض ایسے لوگوں کا انجام بھی دکھایا جو دنیا میں گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، تاکہ امت ان اعمال بد سے بچ جائے۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ انہی ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امین سے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا کرتے تھے۔ حاضرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو لوگوں کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ غیبت بظاہر زبان کا ایک گناہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، رشتوں کو توڑتی اور معاشرے میں بد اعتمادی پھیلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی سزا کو ایک ہولناک منظر کے ذریعے بیان فرمایا تاکہ مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جو شخص دوسروں کی عیب تلاش کرنے، ان کی برائیاں بیان کرنے، ان کی عزت کو نقصان پہنچانے میں مشغول رہتا ہے، وہ در حقیقت اپنے ہی لیے آخرت کی تباہی کا سامان جمع کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سچے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی کرے، ان کی عزت کا محافظ بنے اور اپنی زبان کو غیبت، بہتان اور عیب جوئی سے محفوظ رکھے۔ جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دین اور آخرت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت، بہتان، الزام تراشی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے سے محفوظ فرمائے، ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر بتر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔